أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے سے جو آیات چل رہی تھی اس میں خاص طور پر اشہر حرم یعنی محترم مہینوں میں اور محترم جگہوں پر لڑائی جھگڑے کا مسئلہ تھا. پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ عربوں کے یہاں 4 مہینے محترم تھے جس میں وہ حج اور عمرے کے ارکان ادا کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپس میں لڑائی چل رہی ہوتی تب بھی ان مہینوں میں وہ روک دیتے تھے. وہ 4 مہینے تھے: محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مکے کا سفر کیا تھا. راستے میں مشرکین نے روک دیا اور پھر صلح ہوئی اور واپس ہونا پڑا. سن 7 ہجری میں جب عمرہ کا جو قضا رہ گیا تھا اس قضا کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو صحابہ کو خدشہ ہو گیا کہ کہیں اس سال پھر یہ لوگ ہمیں روک نہ لیں اور ہم سے جنگ نہ کریں. تو جنگ کرنا ایک مسئلہ تھا، ہمیں روکیں گے، ہمارا نقصان کریں گے تو ہمیں جواب دینا ہے. دوسرا، محترم مہینے چل رہے تھے اور ہم لوگ احرام کے ساتھ نکلیں گے. احرام کے ساتھ بھی بہت سی پابندیاں، اور کعبۃ اللہ حرم کے اندر ہے، حرم میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. لیکن عربوں میں جب جوش انتقام بڑھ جاتا تو وہ محترم مہینوں کو پیچھے کرتے اور لڑائی شروع کرتے. اب ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی پریشانی ہونے لگی تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینے کا بدلہ محترم مہینے کے ذریعے سے ہوگا. اب محترم مہینے کا بدلہ محترم مہینے کے ذریعے سے ہوگا کا کیا مطلب؟ یعنی اگر محترم مہینے میں انہوں نے تم پر حملہ کیا تو تم بھی اس مہینے میں جواب دے سکتے ہو. اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا، محترم مہینے میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا. لیکن اگر انہوں نے جنگ کی ابتدا کی اور آپ پر حملہ کیا تو پھر آپ ہاتھ دھرے میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ جان کی حفاظت اور دین کی حفاظت مہینوں کے احترام سے زیادہ بڑھ کر ہے. پھر اللہ نے کہا کہ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہوتا ہے. حرمات کہتے ہیں محترم چیزیں جن کا احترام ضروری ہے، جن کے احترام کی پامالی نہیں ہوتی. اور قصاص کا مطلب برابر سرابر کا بدلہ، برابری. تو حرمات محترم چیزیں کیا ہیں؟ محترم چیزیں اشہر حرم 4 محترم مہینے. حالت احرام میں آدمی جس پوزیشن میں رہتا ہے احرام باندھنے کے بعد وہ بھی محترم چیز ہے. اور حرم شریف پورا کا پورا
یہ بھی محترم جگہ ہے۔ تو محترم وقت، محترم جگہ اور محترم حالت، تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قصاص کا مطلب بدلہ، یعنی آپ احرام میں ہیں اور سامنے والا آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ حرم شریف کے اندر ہیں لیکن سامنے والا آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ پر حملہ کر رہا ہے، تو جواب میں آپ پر آپ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے ابتدا ان تینوں حالتوں میں نہیں کر سکتے، لیکن جب سامنے والے ان تینوں چیزوں کی حرمتوں کو پامال کر کے آپ پر حملہ کرنے لگے تو آپ بدلے میں ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ والحرمات قصاص، اور محترم چیزیں بھی برابر سرابر ہیں، یعنی ان کا بدلہ بھی برابر سرابر ہوگا۔ اب اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اعتداء کے معنی ظلم و زیادتی کرنا۔ اگر کوئی شخص، من مانے کوئی شخص، اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے، یعنی ان مہینوں میں تم پر حملہ کرے، یا اس حالت میں تم پر حملہ کرے، یا اس جگہ پر تم پر حملہ کرے، تو اس کو زیادتی کہا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کا بدلہ دو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اسی طرح جس طرح اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اعتدوا علیہ مانے اس کا بدلہ دو اسی طرح، بِمِثْلِ مانے اسی طرح، مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ جس نے تم پر ظلم کیا، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کا اسی طرح سے آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، جوش انتقام میں آ کر جو چاہے وہ کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اپنی منمانی کرنے لگو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اس نے چھوٹی سی تکلیف دی، معمولی تکلیف دی، ہم بدلے میں آ کر اس کی جان لے رہے ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہاں پر بھی جب لڑنے کا موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ کنڈیشن لگاتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ایسے موقع پر بھی ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی اللہ نے بتایا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انتقام لینا اور اپنی جذبات کو پورا کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی تابعداری مقصود ہے۔ اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا یہ اصلاً مقصود ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو جائے، ہمارے نفس پر کنٹرول ہو جائے، ہمارا نفس، ہمارا جذبہ یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ تو اسی لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ متقی کا مطلب تقوی والا۔ تقوی والا کوئی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اللہ کی بات مانتا رہے اور اس کے خلاف جانے سے بچتا رہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ کی احکام کی تابعداری کرے گا، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو جنگ کی حالت میں بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اور بغیر اللہ کی مدد کے اہل ایمان کسی چیز پر غالب نہیں آ سکتے اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا